اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے. ابو عثمان نہدی نے کہا کہ قرآن حکیم کی سب سے پر امید آیت میرے نزدیک یہ ہے جو امید دلاتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے. چلیے وہ آیت پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد بحث کرتے ہیں اس کو. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. ایک چیز کب؟ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا, نیک اعمال کیے اور ان سے برے اعمال بھی ہوئے, تو انہوں نے اچھے اعمال اور برے اعمال کو مکس کر لیا. خلط کہتے ہیں الجمع بین اجزاء الشیئین, دو چیزوں کے اجزاء کو ملا دینا. اس کو کہتے ہیں خلط. کہتے ہیں خلط ملط مت کرو. کیا مطلب؟ الخلط الجمع بین اجزاء الشیئین, دو چیزوں کے اجزاء کو جمع کرنا. مثال دیتا ہوں. ایک گلاس میں دودھ ہے, اور یہ پانی ہے. جی, اب اس پانی کو دودھ میں ملا دیا گیا. اس کو کہتے ہیں دو چیزوں کے اجزاء کو جمع کر دینا. دودھ کے اجزاء میں پانی کے اجزاء مکس ہو گئے. اس کو کہتے ہیں خلط کرنا, خلط. لیکن تعبیر بڑی عجیب استعمال کی گئی ہے, جو حیرت ناک تعبیر ہے. اللہ, جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے. کیا کہا؟ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا, انہوں نے نیک اعمال کو ملا دیا اور دوسرے گناہ کو, اور پھر گناہ کو. یہ واو بیچ میں لایا گیا, واو. حالانکہ یوں کہہ دیا جاتا کہ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا بِعَمَلٍ سَيِّئٍ, برے اعمال کے ساتھ انہوں نے نیک اعمال کو ملا دیا. با لایا جاتا, با. تو یہاں با نہ لا کر کے اس کے عوض میں یہاں واو لایا گیا, واو بیچ میں, جو انگریزی میں اینڈ کی طرح ہوتا ہے, اینڈ اور. جبکہ یہ کہا جاتا کہ نیک عملوں کو برے عمل کے ساتھ ملا دیا. ساتھ لانا چاہیے تھا. ایسا کیسے کہ نیک عمل کو ملا دیا اور برے عمل کو اور لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت پیاری حقیقت بیان کی گئی ہے. اگر یہاں بے لایا جاتا تو وہ مفہوم پیدا نہیں ہوتا تھا جو انتہائی دقیق ہے, جو قرآن حکیم کا اسلوب بیان ہے دقت لیے ہوئے. کیسے؟ یہ خالص دودھ ہے, اس کی الگ حقیقت ہے, اور یہ پانی ہے, اس کی الگ حقیقت ہے. اب اس پانی کو ہم نے دودھ میں مکس کر دیا, ملا دیا. بتائیے کہ دودھ دودھ نہیں رہا اور پانی پانی نہیں رہا, دونوں متغیر ہو گئے, دونوں بدل گئے. ارے بھائی, پانی کو آپ نے دودھ میں ملا دیا تو اب یہ پانی بھی نہیں ہے اور دودھ بھی نہیں ہے, دونوں بدل گئے. دودھ دودھ نہیں رہا, پانی پانی نہیں رہا, یہ مطلب ہے. تو اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا بِعَمَلٍ سَيِّئٍ, تو مطلب یہ ہوتا کہ نیک عمل نیک عمل نہیں رہ گیا اور برا عمل برا عمل نہیں رہ گیا. یہ مطلب ہو جاتا. اور ہم کہتے ہیں خَلَطْتُ الْمَاءَ بِاللَّبَنِ, اور میں نے کہا خَلَطْتُ الْمَاءَ وَاللَّبَنَ, وہ بیچ میں لا. دونوں میں فرق سمجھتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ خَلَطْتُ الْمَاءَ بِاللَّبَنِ اگر کہا جاتا تو آپ نے دودھ کو پانی کے ساتھ مکس کر دیا, پانی مکس ہو گیا. تو اس میں مخلوط کون ہے؟ پانی. اور مخلوط بہی کون ہے جس کے ساتھ ملایا گیا؟ پانی یا دودھ. پانی مخلوط ہے
اور دودھ کے ساتھ ملائے گا تو پانی مخلوط میں ہی ہے، برابر، یہ دونوں الگ الگ ہو جاتے. لیکن اگر خلطت الماء واللبن کہا جاتا تو اس میں سے ہر ایک مخلوط ہے اور مخلوط میں ہی ہے. پانی مخلوط ہے، مخلوط میں بھی ہے، اور دودھ مخلوط ہے، مخلوط میں بھی ہے. یہ دقیق بات بیان کی گئی، اس کو بار بار سننا کیسٹ سے سمجھ میں آ جائے گی. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کو دودھ میں ملانے کے بعد یہ دودھ نہیں رہا. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ برائی کو نیکی میں ملا دیا گیا تو نیکی نہیں رہی؟ لا لا لا، نیکی اپنی جگہ ہے، برائی اپنی جگہ ہے، یہ بتایا گیا. ملنے کے بعد بھی نیکی اپنی جگہ ہے اور برائی اپنی جگہ ہے. یہ معنی اس وقت نکلے گا جب یہاں واو کو لایا جائے. اگر بے لایا جائے تو مفہوم پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ مل گیا تو پانی نہیں رہا، دودھ نہیں رہا، دونوں کی حقیقتیں بدل گئی. لیکن اگر واو بیچ میں لایا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ملنے کے بعد بھی پانی ہے اور دودھ ہے. تو پہلے ایسا کرو کہ پانی کو دودھ میں ملا لو، یہ ہوا خلطت الماء باللبن، اور تیل کو پانی میں ملا لو، تب ہوگا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. واو کب آئے گا؟ جب پانی اور تیل دونوں مل جائے، تیل میں پانی کو ملا دیا جائے تب واو آئے گا. اس لیے کہ تیل الگ ہوتا ہے اور پانی مکس ہونے کے بعد بھی دونوں الگ ہیں. مل گئے دونوں نا، تیل اور پانی دونوں مل گئے، لیکن ملنے کے بعد بھی تیل الگ ہے، پانی الگ ہے، دونوں الگ الگ دکھتے ہیں واو لانے کے بعد. لیکن اگر بے لایا جاتا تو ایسا ہوتا جیسے دودھ پانی میں مل گیا اور پانی دودھ میں مل گیا، دونوں الگ الگ ہو گئے اور دونوں کی حقیقتیں بدل گئی. دودھ نہیں رہا، پانی نہیں رہا. لیکن اگر پانی کو ملا دیا جائے تیل کے اندر تو تیل رہتا ہے، پانی رہتا ہے. یہ فرق ہے واو لانے میں اور بے لانے میں. یہ قرآن حکیم کا انداز بیان ہے. جی، تو کہتے ہیں کہ آدمی نے نیک عمل کیے، نیک عمل کے ساتھ کچھ گناہ بھی ہو گئے، تو اب کرنا کیا ہے؟ اسے کرنا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اعتراف بالذنب کرے. اعترافوا بذنبہم، اے اللہ اب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے کیا گناہ، میں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں. تو نیک عمل کے بعد اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کا اعتراف کرو. میرے رب میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا، اب تو مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو تو عسى اللہ ان یتوب علیہم. اور کل میں نے بتایا کہ تابہ کے صلہ اگر الا آتا ہے تو بمعنی العفو، تو اللہ تم کو معاف کر دے گا. اور اس کے لیے عسى لایا گیا. عسى تفید الرجا، امید کا فائدہ دیتا ہے. لیکن جب یہ اللہ کے لیے آئے تو وہاں یقین کا معنی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ امید دلا کر وہ چیز نہ دے. تو عسى کہا گیا، عسى امید کے لیے آتا ہے. اور جب یہ اللہ کے لیے آئے تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کسی چیز کو امید دلا کر کے نہ دے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. لہذا عسى کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی جائے تو یہ یقینی، محقق اور مقرر ہوتا ہے. عسى اللہ ان یتوب علیہم. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ غفور رحیم، اس لیے کہ اللہ غفور رحیم ہے. یہ جو بخشش ہے یہ اس کے رحمت کی وجہ سے ہے. گویا کہ مغفرت یہ رحمت کے ساتھ ملابس ہے، اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لازم ہے اس کے لیے. اس لیے کہ اللہ بخشتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہے، رحمت کی وجہ سے بخشتا ہے وہ. اور رحمت کس کے اوپر ہوگی؟ جب آدمی گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کا اعتراف کر لے. شیطان نے یہی اعتراف نہیں کیا تھا، آدم نے اعتراف کیا، بخش دیے گئے. کیا کہا؟ اعتراف کیسے کیا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دونوں نے کہا، آدم و حوا نے، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. ہذا اعتراف بالظلم، اس کا نام ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، یہ ہے گناہ کا اعتراف. اور اس نے کیا کہا؟ انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے تاکہ میں لوگوں کو گمراہ کروں. دیکھیے، ایک نے اعتراف بالذنب کیا، معاف کر دیا گیا، اور ایک اعتراف بالذنب نہیں کر رہا، ڈٹا ہوا ہے اپنے گناہ کے اوپر، اس کو معاف نہیں کیا گیا. ایک فلسفر نے کہا ہے کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو،
اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے، سرکشی قابل معافی نہیں. اس کو ذہن میں رکھو. پھر سے بولتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں، غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے، سرکشی قابل معافی نہیں. آدم سے غلطی ہوئی، معاف کر دیے گئے، اور شیطان سے سرکشی ہوئی، معاف نہیں کیا گیا. اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے. اور آدمی نے گناہ کیا، یہ غلطی کب مانا جائے گا؟ آدمی کے گناہ کا ارتکاب غلطی کب مانا جائے گا؟ بتایا گیا اعتراف بذنب کرے، اپنے گناہ کا اعتراف کرے. تو گناہ کا اعتراف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. اور اگر گناہ کرنے کے بعد گناہ پر ڈٹا ہوا ہے تو یہ غلطی نہیں ہے، ھذا تمرد، یہ سرکشی ہے. اور اللہ کے ہاں سرکشی قابل معافی نہیں. تو غلطی کے دائرے میں رہو، سرکشی کے دائرے میں کبھی بھی مت جانا، وہ تباہی کا دائرہ ہے، بہت خراب قسم کا میدان ہے وہ. یہ